نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في على جنة الخلد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأعمالا متقبلا اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرما لے۔ یہ سب باتیں ہم گھروں میں بیٹھے کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ہم اپنا وقت نکال کر ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت کے فرشتے اتارتے ہیں ایسی محفلوں کے لیے، اور پسند کی گئی ہیں، اور ایسی محفلوں کو جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کو جنت کے باغات کہا گیا حدیث میں۔ تو آپ اس وقت بہت ہی بہترین جگہ پر ہیں ماشاءاللہ سے، اور ایک بہترین انسان، آج بلکہ ایک نہیں دو لوگ آپ کے گھر کے مہمان بننے والے ہیں ماشاءاللہ سے، اور اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ بڑے قیمتی لوگ آج آپ لوگوں سے ملیں گے، فزیکلی نہیں ہاں، لیکن اس سیریز کے تھرو انشاءاللہ۔ اور اس سے پہلے ایک امیج ہے جو ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں، بہت ہی اسٹرانگ میسیج ڈلیور کر رہا ہے ہمیں۔ ایک بیسکٹ بال ہے اور اس کے ہوپ سے جو ہے وہ بال نیچے آ رہا ہے، تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہر دفعہ کا گرنا ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی شکست ہو، وہ آپ کی ہار ہو، رائٹ؟ بعض اوقات ہمارا گرنا ہماری جیت کی بھی نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ جیسے اس امیج میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایوری فال از اے پروف دیٹ یو آر اسٹل ان دا گیم، رائٹ؟ بعض اوقات زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لڑکھڑا جاتے ہیں، ہمارے قدم ہم گر بھی جاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ گرنا، ہمیں لگتا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ بس کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ اچھا، یہ گرنا جو ہے نا وہ ہمارا فزیکلی بھی ہو سکتا ہے، ایموشنلی بھی ہو سکتا ہے، اور مینٹلی بھی ہو سکتا ہے، ہم اس کو ایسے لیں گے، رائٹ؟ بعض اوقات ہم زندگی میں ایموشنلی بھی ڈاؤن فال فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا خیر، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم ان بڑے لوگوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جو بڑے عظیم لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، یا ان کے علاوہ بھی ہم اپنی زندگیوں میں بڑے عظیم لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بڑے بہترین مقام پر پہنچ گئے ہوتے ہیں، تو وہ ہمیشہ ایسے نہیں پہنچ گئے ہوتے۔ جیسے کہ اب تو میرے خیال سے ڈے 13 ہے، تو اب تک ہمیں بہترین طریقے سے آپ سب جان گئے اس چیز کو ماشاءاللہ سے، کہ وہ لوگ جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات دیکھی ہیں، اس کے بعد ان کے ناموں کے ساتھ یہ ٹائٹل لگا کہ رضی اللہ عنہ کے لیے انہوں نے یہ ریکوائرمنٹس پوری کی، پھر ان کو یہ ٹائٹل نصیب ہوا، رائٹ؟ یہ ٹائٹل ایسے نہیں ان کو مل گیا تھا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ہم گولڈ کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں، اس کو پہلے توڑا جاتا ہے، پھر اس کو میلٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کو شائن کرنے کے لیے اس کو ریفائن کیا جاتا ہے، اور یہ سارے پروسیس کو گزارا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں اس لیے گرانا چاہتے ہیں شاید کہ وہ ہمیں ایک بہترین شیپ دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں اس وقت محسوس نہیں ہو رہا تھا، قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے چیزیں تمہیں بہتر نہ لگ رہی ہوں لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہوں، اور کچھ چیزیں جو تمہیں بہت اچھی لگ رہی ہوں وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہوں، رائٹ؟ اچھا خیر، تو جیسے ہی اس گولڈ کو آگ میں سے گزارا جاتا ہے اس کو شائن کرنے کے لیے، اس میں سے امپیورٹیز کو الگ کرنے کے لیے بعض اوقات زندگی میں ہمارے لیے بھی گرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جو ہمارے اندر امپیورٹیز ہوتی ہیں، فار ایگزامپل ایگو ہے، بیڈ ہیبٹس ہیں، بیڈ ہیبٹس میں بہت سی، یہ وسیع ورڈ ہے، اس میں آپ سب اپنے اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کون کون سی بیڈ ہیبٹس ہیں، کہ ہمیں بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، ہم بہت جلدی کمپیریزن سٹارٹ کر دیتے ہیں، ہم بہت جلدی ججمنٹل ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ عجیب قسم کا ہم نے غرور اور تکبر اپنے اندر پالا ہوتا ہے۔ تو ان سب امپیورٹیز کو ختم کرنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض اوقات ہمیں گراتے ہیں، رائٹ؟ ان کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل ہمارے سامنے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی ایگزامپل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، رائٹ؟ اور یہ اپنی ایروگینسی کی وجہ سے جانے جاتے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی ایروگینسی کی جو عادت تھی اس کو اپنے اندر سے گرا دیا،
اس کو ختم کیا، تو پھر وہی عمر ابن الخطاب ہمارے سامنے الفاروق بن کر اٹھتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ ایک بہت بڑا فرق آ جاتا ہے آپ کے اندر. اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اندر ایروگینسی کو ختم کیا، تو پھر کیا اس کا نام ہے کہ یہ ایک ایسے انسان بن گئے کہ ان سے اسلام اور فقہ کے سمندر بہہ نکلے ہیں، رائٹ؟ حالانکہ 6 سال لگے اسلام قبول کرنے میں، لیکن جب قبول کر لیا اور اپنے اندر سے اپنی ایروگینسی کو ختم کر دیا، اس کو گرا دیا اپنی ذات میں سے، تو یہ بہترین انسان، ایک ایسے انسان جن کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ کون ہوتا؟ عمر ہوتا، رائٹ؟ تو پھر ایک ایسے انسان بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ باسکٹ بال میں جب بال ہے اس کو اس کے ہوپ سے گرانے کے بعد ہی ہمیں سکور ملتا ہے، رائٹ؟ تو اوور فالس کین بی پارٹ آف اور سکسیس، رائٹ؟ سو ہماری زندگی میں دنیاوی زندگی دیکھ لیں یا ہم اپنے ایمان کے سفر کو دیکھ لیں، رائٹ؟ وی آل میک مسٹیکس، گیٹ ٹائرڈ، فیل ویک، بٹ اٹس اوکے ٹو میک مسٹیکس. یہ اٹس اوکے ٹو میک مسٹیکس تب تک ہے جب ہم اپنی مسٹیکس کو سمجھ جائیں اور اس سے لرننگ لیں اور وہ دوبارہ نہ کریں. لیکن اگر ہم اس پر سٹک ہو جاتے ہیں، رائٹ، ہم اپنی مسٹیکس کو، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہیں اور ہم اپنی مسٹیکس کو بہتر نہیں کرنا چاہتے ہیں، دین اٹس ناٹ اوکے، رائٹ؟ تو ہماری زندگی میں جو ہے نا اور یہ ہمیشہ مائنڈ میں رکھیے گا میری پیاری بہنوں کہ ہم گرتے بھی تب ہے جب وہ بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، بڑی نارمل سی ایگزامپل میں آپ کو دوں گی جو اکثر ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے. ہم جلدی جلدی جب اپنے ڈشز کو واش کر رہے ہوتے ہیں، برتن دھو رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو کوئی نہ کوئی برتن ہمارے ہاتھ سے گر جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، کبھی کبھار وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. تو وہ ٹوٹنا ہمیں لگتا ہے کہ فلاں یہ پتہ نہیں کیا نقصان ہو گیا، پورا ڈنر سیٹ خراب ہو گیا. ہم میں سے بہت ساروں کو اپنی اماؤں سے ڈانٹ بھی پڑی ہے اس چیز پر. گلاس کا سیٹ خراب کر دیا، ڈنر سیٹ کا سیٹ خراب کر دیا. خیر، بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ جب ہم بہت زیادہ ایکٹیولی کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو تب ہم گرتے ہیں. تو اس لیے پریشان نہیں ہونا اگر ہم کبھی زندگی میں گریں، ایموشنلی بھی گریں، فزیکلی یا مینٹلی کسی بھی لحاظ سے گریں، اس کا مطلب ہے کہ ہم ایکٹیو ہیں، رائٹ؟ ہم ابھی بھی ٹرائی کر رہے ہیں اپنی زندگی میں. اٹ مینس یو آر اسٹل ان دا گیم. تو کبھی بھی گرنے سے نہیں ڈرنا ہم نے، اور اس چیز سے ڈرنا ہے کہ کہیں ہم گیو اپ نہ کر دیں. یہ چیزیں زندگی میں ہمیں بہت مرتبہ پتہ ہوتی ہیں، لیکن یہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے آپ سب اس چیز کو سمجھتے ہوں گے. لیکن بعض اوقات کبھی کبھار یہ ریمائنڈرز ہمارے لیے بہت اچھا کام کر دیتے ہیں. یہ چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن جب میرے بھی ٹیچرز مجھے جب ریمائنڈرز دے رہے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی پہلی دفعہ پتہ چلی، کیونکہ ہم نے سے کوئی نہ کوئی سچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں پھر جو ریمائنڈرز ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ ہماری فیلنگس کو بہتر کرنے کے لیے بہت اچھا ورک کرتے ہیں. کیا ایسا ہی ہے؟ ہوں، ماشاء اللہ سے. خیر، آج ہم جس آیت کو اپنے جار میں ڈالیں گے بہت ہی خوبصورت آیت ہے. آپ پہلے سب مجھے یہ بتائیں، آپ سب ریگولرلی آپ اپنی آیات کو جار میں ڈال رہے ہیں، اور کتنی مرتبہ آپ نے ابھی تک اپنے جار کو اوپن کر کے وہ آیات کو دوبارہ سے پڑھا؟ ٹیل می، کتنی مرتبہ آپ اپنی آیات کو پڑھ چکے ہیں؟ یس، ماشاء اللہ، لائبہ پڑھتی ہے، ویری گڈ. یہ ہم جار اس لیے ریڈی کر رہے ہیں ماشاء اللہ کہ یہ آپ نکالیں اور اس کو پڑھیں بار بار. اور یقین کریں، آپ آپ میری بات کو یاد کریں گے کہ یہ آپ کے لیے بالکل میجک کی طرح ورک کرے گا. آپ کی جو فیلنگز ہوں گی، آپ فرین پڑھتی ہیں ماشاء اللہ سے، شائستہ صالح پڑھتی ہیں ماشاء اللہ سے، بہت اچھی بات ہے. کیونکہ جب آپ نکالیں گے، یقین جانیں جو آپ کی فیلنگز ہوں گی نا، اس میں سے وہی آیت نکلے گی آپ کے لیے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ میری سوچ کے مطابق، میرے احساس کے مطابق مجھ سے ڈیل کرتا ہے. سبحان اللہ. ایسی دنیا میں اور کوئی کتاب نہیں، یہ صرف میرے اللہ کا کلام ہے جو اس طرح کی پاور رکھتا ہے اپنے اندر. تو آج ہم دیکھتے ہیں جو آیت آج ہم اپنے قرآن میں ڈالنے والے ہیں، بڑی پیاری سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا، فتنہ بنا دیا. اتصبرون، پھر کیا تم صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب تو خوب خوب دیکھنے والا ہے. کتنا پیارا ریمائنڈر ہے. ہم میں سے کون ہے جو ایک دوسرے کے لیے آزمائش نہیں بنا ہوا؟ اچھا، ہم میں سے اکثر نا دوسروں کے بارے میں بہت جلدی ہم سوچتے ہیں کہ فلاں میرے لیے آزمائش بن گیا ہوا ہے، فلاں میرے لیے آزمائش بن گیا ہوا ہے. ماں باپ اکثر کہہ دیتے ہیں فلاں میری اولاد میرے لیے آزمائش بن گئی ہوئی ہے. دوست کہہ دیتے ہیں فلاں دوست میرے لیے آزمائش بن گیا ہے. ہم سائے ہو سکتے ہیں، اس میں آپ کے قریبی رشتہ دار ہو سکتے ہیں، میاں بیوی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی آپس میں ہو سکتے ہیں. لیکن ہم کبھی اپنے بارے میں بھی سوچیں، کیا کہیں ہم تو دوسرے کے لیے آزمائش نہیں بن گئے ہوئے؟
کیوں؟ کیونکہ قرآن حدیث اور دین، میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہی ہوں، ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے سیکھ رہے ہیں، ہم دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے کے لیے نہیں سیکھ رہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ دین والے لوگ ہیں، اور جو دین سے جڑے ہوئے لوگ نہیں نا، وہ بڑے آسانی سے دوسرے پر انگلی اٹھا دیتے ہیں، لیکن آپ کے اب بیہیویئر میں اور دوسرے لوگوں کے بیہیویئر میں فرق نظر آنا چاہیے۔ آپ دین کو سیکھ رہے ہیں، آپ ان کہانیوں کو پڑھ رہے ہیں اپنی ذات کو بہتر کرنے کے لیے، رائٹ؟ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہیں ہم تو دوسروں کے لیے آزمائش نہیں بن گئے ہوئے، تو دوسرے کہیں ہماری وجہ سے تو نہیں صبر کے پیمانے کو سہ رہے، رائٹ؟ تو ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ نہیں، ہم نے بعض کو، یعنی کہ اللہ نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، جیسے کہ نبی کو کفار کے لیے بنایا گیا تھا، ایک غریب انسان کو امیر کے لیے بنا دیا گیا، امیر کو غریب کے لیے آزمائش بنا دیا گیا کہ وہ تکبر کرتا ہے یا رحم کرتا ہے، یا غریب کو امیر کی آزمائش بنا دیا گیا کہ وہ اسے حسد کرتا ہے یا صبر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تفسیر رازی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں امتحان کی ایک عظیم حقیقت بیان کی ہے میری پیاری بہنوں۔ ہر انسان دوسرے انسان کے لیے ایک آزمائش کی صورت میں موجود ہے۔ اس میں اصل کامیابی کا معیار جو بتایا جا رہا ہے اتصبرون، کہ پھر تم صبر کرو گے، وہ صبر ہے۔ تو کیا ہم صبر کرتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے درمیان میں حکمت کے تحت آزمائش رکھی ہے، تاکہ لوگ صبر کریں، شکر کریں، عدل کریں، اور حسن سلوک کے میدان میں پرکھے جائیں، رائٹ؟ اب یہی چیزیں ہیں کہ اب ہمیں پتہ چلے گا کہ اب ہم اس میں سے جب ہم پہ آزمائش کوئی آ جاتی ہے تو ہم اس دوران اپنی کون کون سی بری عادتوں کو اپنے اندر سے گراتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم کن کن عادتوں پر قائم رہتے ہیں، رائٹ؟ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آج دنیا میں جو ہم مومنین کی حالت کو دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کی حالت کو دیکھ رہے ہیں، اس میں واقعی یہ مثال ہمارے سامنے بڑی ایک واضح اگزامپل ہے، اور الیبوریٹ کر رہی ہے بڑے اچھے طریقے سے کہ واقعی مومن کے لیے اس وقت یہ دنیا قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جو ہے وہ جنت ہے، رائٹ؟ بہت ساری چیزیں ہیں ہم اپنے نفس پہ کے خلاف جا کر اللہ کی رضا کے لیے جب برداشت کرتے ہیں تو واقعی یہ دنیا آپ کو قید خانہ محسوس ہوتی ہے۔ تو خیر، امیر غریب کے لیے آزمائش ہے، غریب امیر کے لیے آزمائش ہے، نیک بندے فاسقین کے لیے آزمائش ہیں، شاگرد بعض اوقات استاد کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، اللہ اکبر! استاد ایسے ہی شاگرد کے لیے بھی آزمائش بن سکتے ہیں، والدین اولاد کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، لیکن ہر رشتہ ایک امتحان ہے کہ ہم اسے کیسے نبھا رہے ہیں اور کس رویے کو اپنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بعض اوقات جو میرے ٹیم ممبرز ہیں ماشاء اللہ سے، جو میرے ٹیچرز ہیں، اکثر مجھے کبھی کوئی بتا دیتا ہے نا کہ فلاں اسٹوڈنٹ کا رویہ بہت ہی کوئی روڈ قسم کا ہے، تو میں یہ بتاتی ہوں کہ کوئی بات نہیں، سم ہاؤ یہ چیزیں ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہیں، لیکن یہاں پر ہم نے اب اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے، اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تو ہم نے صبر کرنا ہے، کیوں صبر کرنا ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ کا ساتھ چاہیے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اگر صبر کرنا اتنا آسان ہوتا تو اللہ جو ہمارا، میرا اور آپ کا خالق ہے، جو ہمارا اونر ہے، جو میرا رب ہے، جو میرا مالک ہے، مدبر ہے، وہ اپنا ساتھ اللہ کی ہستی کوئی چھوٹی ہستی ہے جو خالق ہے، ہم سب اس کی مخلوق ہیں، وہ اپنے ساتھ کے لیے اناؤنسمنٹ کر رہا ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ صبر آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں، اس کے لیے ہمیں بہت ساری بری عادتوں کو، سب سے پہلے اپنی ایگو کو اپنے اندر سے ختم کرنا پڑتا ہے، جو ہمارے اندر ایک میں جو ہم نے بڑے سالوں سے پالی ہوتی ہے نا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، مجھے سب کچھ آتا ہے، یہ جو میں نا، اس کو مارنا ایک بڑا لمبا جرنی ہے، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، یہ ایک دو گھنٹے کے لیکچر کا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت لمبا جرنی ہے جو اپنی ذات کے ساتھ ہمیں کرنا پڑتا ہے، تو اس کو ختم کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ کا ساتھ ملے گا۔ اللہ کا ساتھ اتنا آسان نہیں ہے، رائٹ؟ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ اللہ سوال کر رہا ہے، تو یہ سوالیہ انداز صرف دریافت نہیں ہے بلکہ امتحان کی شدت اور تقاضے کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو صبر میری پیاری بہنوں صرف دکھ اور تکلیف پر نہیں ہوتا ہے، صبر ناپسندیدہ حالات پر بھی ہوتا ہے، لوگوں کے رویوں پر بھی صبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وقتی محرومیوں پر بھی صبر ہوتا ہے، دل کی گھٹن، ذہنی الجھن، تنقید، طنز اور حقارت پر بھی صبر ہوتا ہے۔ ان سب معاملات کے باوجود آپ صبر کا معاملہ کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ بہترین طریقے سے، بہترین سلوک کے ساتھ جب آپ پیش آتے ہیں تو وہ صبر کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ تم پر جو آزمائش آئے، کیا تم اپنی زبان، دل اور عمل کو قابو میں رکھو گے؟ کتنا مشکل کام ہے نا، اپنی زبان، دل اور عمل کو قابو میں رکھنا۔
زبان تو ہماری اپنی ہے، ہمارا تو جب جی چاہے جس کے بارے میں جو جی چاہے ہم بول دیتے ہیں، رائٹ؟ اور سوشل میڈیا نے تو ویسے ہی اس کی لگام کو کھلا چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم نہیں سوچتے کسی کے بارے میں کیا بات کہنی ہے کیا نہیں کہنی، اور بس ہم لکھ دیتے ہیں، رائٹ؟ اپنے ہاتھوں سے ہم نہیں سوچتے کہ انہوں نے ہمارے خلاف گواہی بھی دینی ہے، دل میں جو آتا ہے سوچ دیتے ہیں کسی کے بارے میں، ہے۔ تو ہم چونکہ دین سے جڑنے والے لوگ ہیں، آپ پیارے پیارے لوگ ہو، بڑے قیمتی لوگ ہو، تو آپ نے اس آیت کو اپنے پاس جب سنبھال کے رکھیں گے، کبھی کھولیں گے تو یہ آپ کو بہت بڑا ریمائنڈر دے گی۔ اتصبرون، کیا تم صبر کر رہی ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہے، اور اگر تم کسی کے لیے تو کہیں آزمائش نہیں بن گئی ہو، تو اپنے رویے کو بہتر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کس کے لیے کرنا ہے؟ لوجہ اللہ کرنا ہے، اللہ کا چہرہ پانے کے لیے کرنا ہے۔ تو اللہ کا چہرہ اتنی آسانی سے نہیں مل جائے گا ہمیں دیکھنے کے لیے۔ آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ آپ اللہ کا چہرہ دیکھیں؟ کون کون چاہتا ہے آپ میں سے؟ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو نہ چاہتا ہو کہ مجھے اپنے اللہ کا چہرہ دیکھنا ہے۔ تو لوجہ اللہ جب کرتے ہیں ہم، تو پھر ساری اپنی ایگو کو، انا کو اپنے اندر سے ختم کر دیتے ہیں۔ اور جب ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں نا، تو بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تو اس کے لیے پاگل ہو گئی ہے، یہ تو اس کے لیے پاگل ہو گیا ہے، تو یہ تو کریزی ہے۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اور میں، ہم اللہ کے ساتھ ہماری محبت کا یہ لیول ہو جائے کہ لوگ ہمیں کہیں کہ بھئی یہ لڑکیاں، یہ خواتین تو اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں تو کریزی ہیں۔ وائی نوٹ؟ اگر ہم اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں کریزی ہیں تو وائی نوٹ؟ ہم نے ہونا ہے بھئی۔ ہمیں کوئی کریزی کہے، کوئی پاگل کہے، بیوقوف کہے، اس کو تو کوئی جو مرضی کہتا جا رہا ہے، اس کی تو ذات پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ وہ ذات پر اثر اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ ہم لوجہ اللہ کر رہے ہوں گے وہ کام۔ مجھے صرف میرے اللہ کا چہرہ چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے لوگوں کی اپریسیشن نہیں چاہیے۔ تو میری پیاری بہنوں، آج آپ یہاں پر موجود ہیں، تو ان چیزوں کو توجہ سے سنیں، غور سے سنیں، یقین جانیں۔ یوٹیوب کے اوپر میں یہ ڈالتی ہوں صرف آپ لوگوں کی سہولت کے لیے، کہ اور اس میں بے شک اس میں 500 لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، یا 3000 دیکھتے ہیں، یا ہزاروں دیکھتے ہیں، یا جتنے بھی دیکھتے ہیں، یا صرف 100 200 دیکھتے ہیں، یا 10 50 دیکھتے ہیں، مجھے یقین جانیں ان لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جو آپ لوگ مجھے یہاں پر سن رہے ہیں نا، 10 20 لوگ، مجھے آپ لوگوں سے غرض ہے، کیونکہ میں اس چیز کی گواہی دے رہی ہوں کہ آپ اس ٹائم مجھے سن رہے ہیں۔ جو آپ کو یوٹیوب پہ سن رہا ہوتا ہے نا، آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کو کتنی دیر سن رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میری طرف سے اس پہ 0 ویوز آئیں یا 1000 ویوز آ جائیں، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے آپ لوگوں سے غرض ہے، کیونکہ آپ میرے لیے یہاں پر وقت نکال کر آ رہی ہیں نا، تو اس کا جواب میں نے اللہ کو دینا ہے کہ جس نے میرے لیے یہاں پر وقت نکالا تھا، اور میں نے ان کو یہ کہا کہ میں تمہیں اللہ کا کلام سنانے کے لیے بلا رہی ہوں، یا میں تمہیں دین فینش کی ہے بات اپنا فینش کر دیں۔ سکھانے کے لیے بلا رہی ہوں، تو میں نے ان کو کچھ سکھایا یا نہیں سکھایا؟ انہوں نے مجھ سے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا؟ رائٹ؟ تو میں اس کے لیے جواب دوں، تو مجھے آپ لوگوں سے غرض ہے، مجھے اور کسی سے غرض نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بھی لیکچر میں بات ہو رہی ہوتی ہے، چونکہ زوم پر ہوتی ہے، ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں گھر کے کاموں میں، ادھر ادھر کی چیزوں میں، تو پلیز یہ تھوڑے سے لمحے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے گزاریں، تاکہ لوجہ اللہ گزاریں، تاکہ میں اور آپ سب اللہ کا چہرہ پا سکیں انشاءاللہ۔ اور یہ جو 1 گھنٹے کا وقت ہے، یہ ہم سب کے لیے جنت الفردوس میں جانے کے لیے حجت بن جائے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس کو اتنا خالص ہو کے گزاریں اللہ کے لیے۔ تو خیر، جو بھی ہم پر گزر رہی ہوتی ہے، ہم جو بھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی ہم صبر کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ میرا اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا بھول جائے، میں نے آپ کو پہلے بھی بڑی دفعہ کہا، اللہ نہیں بولتا، ٹھیک ہے؟ اللہ نہیں بولتا۔ آپ کسی کی تکلیف، دی ہوئی تکلیف کو برداشت کریں گے اللہ کے لیے، وہ تکلیف دینے والا انسان شاید بھول جائے، لیکن میرا اللہ نہیں بولتا۔ تو اس لیے آپ نے کبھی پریشان نہیں ہونا، کبھی آپ صبر کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو بیچاری نہیں سمجھنا، ہائی میں تو بڑی کمزور سی بندی ہوں، میں بڑی بیچاری ہوں، کوئی مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، یا کوئی مجھ پہ اس طرح سے میرے ساتھ بیہیویئر کیا ہوا، لیکن میں تو پھر بھی صبر کر رہی ہوں۔ نہیں، یہ منہ سے بھی نہیں بولنا کہ میں صبر کر رہی ہوں۔ اگر آپ صبر کر رہے ہیں نا، تو پھر بس برداشت کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ برداشت صرف ایک لمٹ تک ہونی چاہیے، کہیں آپ اس میں اپنے حقوق کو نہ مار دیں، ٹھیک ہے؟ دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، کہ آپ کہیں اپنے حقوق کو نہ مار دیں، رائٹ؟ تو آپ نے جب صبر کرنا ہے تو اس میں آپ کا کوئی حق نہ مارا جائے، لیکن آپ اپنے حق کے لیے بولیں۔ اسلام تو لائے ہی انسانوں کے حقوق ہے، خواتین کے حقوق لے کر آیا تھا، اس میں آپ نے اپنے حق کو نہیں مار دینا۔ یعنی کہ یہ وہ والا صبر نہیں ہونا چاہیے جو ماں باپ اکثر اپنی بچیوں کو کہتے ہیں کہ تم نے تو سسرال سے مر کے ہی نکلنا ہے،
تو جو کچھ مرضی ہو جائے، نہیں میں اس صبر کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں جنرل صبر کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ ہم خواتین ہیں، ہمارے ایموشنز ویسے بھی بڑے کوئی ہارمونل کوئی اس طرح کا ہمارے اندر سسٹم ہے، ہم بڑی جلدی ایموشنل ہو جاتے ہیں، کوئی چھوٹی سی بات ہمیں کوئی کہہ دے، ہماری کوئی کھانے کی تعریف نہ کرے تو ہم اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کوئی ہمیں آنکھیں نکال دے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہم نے سارا دن کسی کی خدمت کی اور ہمیں کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ اب تو میں نے اس کو ایسے، میں تو اس کا کچھ بھی نہیں، لائک یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر استاد کو ٹیچر اپریشیٹ نہیں کرا، ٹیچر استاد کو اپریشیٹ نہیں کرا، لیکن کوئی آپ کو نہیں کرا لیکن آپ دوسروں کو ضرور اپریشیٹ کریں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ ہم سیرہ سے ریلیٹڈ ان ہستیوں کا پڑھ رہے ہیں، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ایکسپریسو تھے، ہم جیسا کہ دیکھتے ہیں، رائٹ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع ایسا نہیں جانے دے رہے جس میں وہ اپنے صحابہ کو کے ساتھ اپنے پیار کو ایکسپریس کر رہے ہیں، اسی طرح سے صحابہ بہت زیادہ ایکسپریسو تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو وہی میں بتا رہی ہوں کہ معاملہ یہ ہے کہ آپ جاننے والے لوگ ہیں، آپ کے اور دوسروں کے رویے میں فرق نظر آنا چاہیے۔ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں یہ ساری باتیں، تو اس میں عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ آج میرے اور آپ کے گھر کے مہمان بنے ہیں، سبحان اللہ، یہ بہت پیاری ہستی ہیں، آج ان کے بارے میں جانیں گے۔ ان کا نام ہے عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ، یہ مکہ کے رہنے والے تھے۔ تھوڑا سا ان کے نام و نسب کے بارے میں جانتے ہیں کہ عمیر بن وہب، ان کے والد کا نام خلف تھا، رائٹ، الجمحی القرشی تھے، ان کا یہ پورا نام نسب جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ کنیت ان کی ابو حفص تھی، اور یہ قبیلہ بنو جمحہ سے تھے، اور قریش کا یہ ایک بہت ہی مشہور قبیلہ تھا۔ ابھی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اس قبیلے کے اور بھی بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں۔ آپ میں سے کون کون عمیر بن وہب کو پہلے سے جانتا ہے؟ بتائیں آپ میں سے کون کون؟ اور میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ نہیں جانتے تو یہ کہنے سے گھبرانا نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں جانتے تو پھر اس کا مطلب ہم مینٹلی ریڈی ہیں جاننے کے لیے ان کے بارے میں۔ اچھا، کوئی بات نہیں، آج ہم ان کے بارے میں جانیں گے، اور یقین جانیں آج آپ کو ایک اور انسان سے پیار ہونے والا ہے۔ آئی ایم پریٹی شیور انشاءاللہ، اینڈ آئی ایم ہیپی فار دیٹ۔ اوکے جی، عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ کا لقب اسلام سے پہلے کیا تھا؟ شیطان قریش۔ اللہ اکبر، اسلام سے پہلے ان کا لقب شیطان قریش تھا۔ کیوں تھا یہ لقب؟ انہیں ان کی چالاکی اور جو بھی منصوبہ بندی یہ اسلام کے خلاف کیا کرتے تھے، اور جو اسلام کے لوگوں کے خلاف جو یہ سازشیں کیا کرتے تھے، اس وجہ سے دیا گیا تھا۔ تو یہ اس طرح کا لقب ان کو دیا گیا، تو ایک دم سے پھر ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کیسے لگ گیا؟ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے، رائٹ؟ تو اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں، جو میں نے آپ کے لیے ایک سلائڈ بنائی تھی ان کے فیملی ٹری کی، یہ میں چیزیں میری پیاری بہنوں میں آپ کو ویسے بھی بتا سکتی تھی، اور آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ ویسے بھی بتا دیتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے لکھ کر یہ جو آپ کے سامنے لائی جا رہی ہے نا، تھوڑی سی پکی پکائی کھیر ہے، تاکہ آپ یہ آپ کے لیے بنا دی گئی اور آپ اس کو کھا لیں، لیکن آپ نے صرف یہ پکی پکائی کھیر کو انجوائے نہیں کرنا، اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے، رائٹ؟ میں نے آپ کے لیے آسانی اس لیے کی تاکہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ ایزیلی کر سکیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو اس کو سمجھنے میں، ٹھیک ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ان کو یہ لقب کیوں تھا، اور ان کے دماغ میں اسلام کے خلاف اتنی دشمنی کیوں تھی، اس کے لیے ان کے خاندان کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ خلف الجمحی جو ایک انسان تھا، رائٹ، جو ان کے گرینڈ فادر تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے 3 بیٹے تھے۔ پہلے نمبر پہ وہب بن خلف تھا، جن کا بیٹا عمیر بن وہب تھا، جن کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ دوسرا ان کا بیٹا امیہ بن خلف تھا۔ امیہ بن خلف اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ امیہ بن خلف کون تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ اس کا پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں تھوڑا بہت، آپ میں سے کس کس کو یاد ہے امیہ بن خلف کون تھا؟ امیہ بن خلف اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ یہ وہ انسان تھا جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر بہت زیادہ ظلم اور تشدد کیا کرتا تھا، اور حضرت بلال اس کے تشدد کے بدلے میں کیا کہا کرتے تھے؟ احد 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 پکارا کرتے تھے۔ تو غزوہ بدر جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا فتح کا دن تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے لیے بہت بڑا انصاف کا دن تھا، کیونکہ اسی دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امیہ بن خلف کو جو قتل کروایا تھا وہ حضرت بلال حبشی کے ہاتھوں ہی قتل کروایا گیا تھا، رائٹ؟ تو امیہ بن خلف کا جو بیٹا ہے وہ آگے صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ ہیں، جو فتح مکہ کے دن ایمان لے کر آتے ہیں، رائٹ؟ خلف الجمحی کا جو تیسرا بیٹا ہے وہ ہے ابی بن خلف۔
ابی بن خلف اسلام کا واحد انسان ہے. آپ کو پتہ ہے، ویسے میں نے نیچے لکھ بھی دیا، لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ تھا کہ ابی بن خلف کون ہے؟ ابی بن خلف، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں ایک انسان سب سے زیادہ بدقسمت بدبخت ہوگا جس نے اپنے رسول کو قتل کیا ہوگا یا وہ رسول کے ہاتھوں قتل ہوا ہوگا. تو اسلامی ہسٹری میں، اسلام کی تاریخ میں یہ واحد انسان ہے ابی بن خلف جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے قتل ہوا غزوہ احد میں. ابی بن خلف نے ایک دفعہ اپنے گھوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ محمد، میں تمہیں اپنی اس گھوڑے پر ہی سوار ہو کر قتل کروں گا، نعوذ باللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابھی اس سے پہلے میں تجھے قتل کر دوں گا. تو ابی بن خلف جو ہے غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں مارا گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ اس امت کا، اس امت سے تو نہیں، لیکن جو اسلام کی ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں یہ سب سے زیادہ بدقسمت انسان ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں مارا گیا. اب یہ خاندان ہمارے سامنے آ رہا ہے اور اس میں سے عمیر بن وہب کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عمیر بن وہب کو اسلام قبول کرنے سے پہلے جو لقب دیا گیا تھا شیطان قریش کا، وہ کیوں دیا گیا تھا؟ کیونکہ اس خاندان میں اسلام کے خلاف جو دشمنی تھی وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. رائٹ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمیر بن وہب جو ہے وہ خود تو میدان بدر سے جان بچا کر واپس لوٹ آئے، لیکن جو اس کا ایک بیٹا تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا، اور وہ مسلمان جو ہے نا وہ اس کو اپنے ساتھ لے گئے تھے مدینہ. ٹھیک ہے. اب عمیر کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اس کے نوجوان بیٹے کو باپ کے جرم کی پاداش میں سخت ترین سزائیں دیں گے، کیونکہ اس کا باپ بھی یعنی کہ عمیر بن وہب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دردناک تکالیف دیا کرتا تھا. تو ایک دن پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ مسجد حرام میں عمیر جاتا ہے طواف کعبہ کے لیے. وہاں پر دیکھتا ہے کہ اس کا کزن صفوان بن امیہ حتیم میں ایک جانب بیٹھا ہوتا ہے. صفوان بن امیہ کون تھا؟ یہ جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اور یہ پھر عمیر بن وہب کے چچا امیہ بن خلف کا بیٹا ہے. رائٹ. صفوان بن امیہ جو میں نے بتایا کہ فتح مکہ کے دن ایمان لے آتا ہے، اور یہ حتیم میں بیٹھا ہوتا ہے. اب جب یہ ان کے پاس جاتا ہے تو ان کو جا کر کہتا ہے کہ عقائے قریش صبح بخیر. صفوان بھی اس کو جواب میں ایسے کہتے ہیں کہ عمیر صبح بخیر. صبح بخیر جو ہے نا یہ کفار کا ایک سلام تھا، ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں آئیں بیٹھے ہیں کچھ باتیں کرتے ہیں، آپس میں باتیں کرنے سے خوب وقت گزرے گا. اور یہ وہ وقت تھا جب ابھی نیا نیا غزوہ بدر ہوا تھا، اور غزوہ بدر میں چونکہ کفار کے بہت سارے سردار جو مارے گئے تھے اور ان میں ایک ماتم کسی کیفیت تھی، اور بہت زیادہ یہ جو ہے نا وہ پریشان حال تھے کہ ہمارے تو اتنے سردار مارے گی تو اب ہم کیا کریں گے. ہوتا کیا ہے کہ عمیر جو صفوان بن امیہ کے بالکل سامنے بیٹھ جاتا ہے، اور آپس میں جو وہ بدر میں ہونے والے سارے جو نقصانات ہوتے ہیں ان کی یاد دہانی کرنے لگتے ہیں آپس میں، اور ان قیدیوں کے نام بھی یاد کرنے لگتے ہیں جنہیں مجاہدین اسلام نے گرفتار کر لیا ہوتا ہے اپنے پاس. اور قریش کے جتنے بھی سردار جو مارے جاتے ہیں ان کو یاد کر کے آنسو بہانے لگتے ہیں. رائٹ. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان سب قریش جو سردار کے قریش کے سردار تھے، ان سب کو جو مارا گیا تھا ان کو کلیب نامی ایک کنویں میں پھینک دیا گیا تھا. صفوان بن امیہ نے ایک لمبی سی سانس لی اور کہا بخدا اب ان کے بعد تو زندہ رہنے میں کوئی مزہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب تو یعنی کہ یہ سارے سردار مارے گئے تو اب تو ان کے بغیر کوئی زندگی کا مزہ ہی نہیں ہے. تو عمیر کہتا ہے آگے سے کہ بخدا یعنی کہ آپ نے بالکل سچ کہا ہے. پھر تھوڑی دیر ایک دم سے خاموش رہا، پھر کہنے لگا رب کعبہ کی قسم، اگر میں مقروض یا عیالدار نہ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی جا کر قتل کر دیتا، نعوذ باللہ. اور پھر آہستہ سے کہنے لگا میرا بیٹا چونکہ ان کے قبضے میں ہے اور وہاں جانا، میرا جانا کسی بھی طرح کے کوئی بھی شبہات پیدا نہیں کرے گا، تو کیوں نہ میں وہاں پر جاؤں. یعنی کہ یہ پلان کرتا ہے اس چیز کو، ان کے صفوان بن امیہ کے سامنے اس چیز کا اظہار کر رہا ہے کہ کیوں نہ میں وہاں پر جاؤں اور میں جو ہے نا کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کر دوں، ان کو قتل کر دوں. خیر. تو وہ پھر صفوان بن امیہ کہتے ہیں کہ اس بات کو تو وہ غنیمت سمجھتا ہے، اور اس نے سوچا کہ یہ موقع تو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. عمیر تم تو اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ تمہارے خاندان کا قرضہ کون اتارے گا، میں یہ سب کام کروں گا، اور میں تیرے اہل و عیال کی ذمہ داری بھی خود قبول کرتا ہوں، میں ان کو اتنا وفر مال دوں گا کہ ان کی زندگی خوشگوار گزرے گی. بس اس نے یہ پیشکش سنی، اور پھر عمیر بولے کہ اس بات کو تو سیگہ راز میں رکھا جائے اور کسی کو نہ بتایا جائے. صفوان نے کہا تم بھی یہ بات کسی کو نہ بتانا. اب آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ اسیسینیٹ کرنے کا جو پلان ہے، جو ساری اسٹریٹجی سیٹ کی جا رہی ہے، وہ عمیر بن وہب کر رہے ہیں، اور اس پلان کو جو وہ فائنینس کر رہا ہے وہ صفوان بن امیہ کر رہا ہے. رائٹ. صفوان بن امیہ بھی فتح مکہ پر ایمان لے آتے ہیں، اور عمیر بن وہب کیسے ایمان لاتے ہیں وہ تو ہم ابھی دیکھیں گے. خیر، یہ سارا پلان کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ
اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ بھی میرا گھوڑا تیار کرو، میری تلوار کو ریڈی کر دو، اور بس میں جا رہا ہوں، اور وہ اپنی بیوی کو بھی نہیں بتاتے کہ وہ کس مقصد کے لیے نکل رہے ہیں، اور وہ مدینہ چلے جاتے ہیں۔ اب جب وہ مدینہ جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چند صحابہ کرام کے ساتھ مسجد کے دروازے کے قریب ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپس میں جنگ بدر میں قتل ہونے والے اور گرفتار ہونے والے قریشیوں کے متعلق گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو اس منظر کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مہاجرین اور انصار نے میدان بدر میں اپنی جواں مردی کے جوہر دکھائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد فرما کر انہیں عزت بخشی، اور ان کے دشمن کو تباہ و برباد اور ذلیل و رسوا کر دیا۔ اتنے میں ہی کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ مدینے میں عمیر بن وہب اپنی سواری سے اترا ہے، اور اس نے گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی ہے۔ اب جب گلے میں تلوار لٹکانے والا جو سین ہوتا ہے نا، وہ اس دور میں ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو ایک اچھا ارادہ نہیں رکھتے دوسرے کے بارے میں ہے۔ تو وہ یہ گھبرا کر اٹھے اور فرمایا کہ ارے یہ کمینہ انسان تو عمیر بن وہب ہے، اور اللہ کی قسم یہ کسی برے ارادے سے ہی آیا ہے، کیونکہ اس نے اپنے گلے میں تلوار بھی لٹکائی ہوتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور اسی نے مکہ میں مشرکین کو ہمارے خلاف بھڑکایا بھی تھا، اور بدر سے پہلے یہ ہمارے خلاف جاسوسی بھی کیا کرتا تھا، تو یہ یہاں پر کیوں آ گیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فوراً اٹھو، تمام صحابہ سے کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھیرا بنا لو، رائٹ، اور ہوشیار رہو، کہیں یہ مکار انسان کہیں دھوکہ نہ دے جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طرح کا کوئی وار نہ کر جائے ہے۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بہت زیادہ کانشیس تھے، رائٹ۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ عمیر بن وہب گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے آ رہا ہے، اور میرے خیال میں یہ نہ کوئی اچھا ارادہ نہیں رکھتا، یہ کسی بری نیت سے ہی آیا ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو بڑی جیسے نا بڑے ایکٹیو ہو کے پیچھے سے اس پر اس کو ایک دم سے پکڑ کے، ہم گردن سے کسی کو اگر دیکھیں کوئی پکڑتا ہے فوراً، رائٹ، اس کی گردن پر قابو پا کر اس کو پیچھے سے پکڑ کے نا ایسے اپنے ساتھ لا رہے ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو زور سے پیچھے سے پکڑا ہوا ہے اور ایسے میرے پاس لا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں قربان جاؤں، کہتے ہیں عمر اس کو چھوڑ دو۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر پیچھے ہو جاؤ، کوئی بات نہیں۔ تو چونکہ عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے تھے کہ کہیں یہ کچھ کر نہ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ عمر پیچھے ہو جاؤ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر فرماتے، پھر عمیر بن وہب کی طرف متوجہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمیر قریب آ جاؤ۔ تو وہ قریب آ جاتے ہیں، اور جب عمیر قریب آیا تو اس نے وہی سلام کیا جو کفار کا ہوتا ہے، اس نے کہا صبح بخیر۔ یہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا سلام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تم سے بہتر سلام کا طریقہ بتا کر ہمیں عزت بخشی ہے، اور وہ کیا ہے؟ السلام علیکم، اور یہ اہل جنت کا سلام ہے، رائٹ۔ تو عمیر نے کہا کہ آپ کا سلام ہمارے سلام سے کوئی زیادہ مختلف تو نہیں ہے، لیکن آپ تو اپنے مشن میں نئے نئے ہیں، رائٹ، کیونکہ ابھی اسلام نہیں لائے نا، تو تھوڑا لہجے میں بھی جو سختی ہے ان کی، رائٹ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمیر کیسے آئے ہو؟ رائٹ، عرض کی میں اپنا قیدی چھڑانے کے لیے آیا ہوں جو آپ کے قبضے میں ہے، براہ مہربانی سے چھوڑ کر مجھ پر احسان فرمائیں۔ اچھا، اب اس صفحے میں جو میں دیکھ رہی ہوں، جب انہوں نے کہا کہ آپ تو اپنے مشن میں نئے نئے ہیں اور آپ کا سلام تو ہمارے سلام سے کچھ مختلف نہیں ہے، اگر ہمارے ساتھ کچھ ایسا کرے، اگر ہم اپنے دین کے ساتھ نئے نئے جڑتے ہیں، ہم بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں اکثر۔ اگر ہم کہیں غلط ہوتے ہیں تو ہم اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تسلیم نہیں تیار نہیں ہوتے ہیں، رائٹ، اور ہم اس سے بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی سے بحث نہیں کی، آگے سے خاموشی اختیار کی اور آگے بات کو سٹارٹ کیا کہ اوکے ٹھیک ہے فائن، عمیر تم کیسے آئے ہو؟ ٹھیک ہے، اس چیز سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ دوسرا انسان آپ کے ساتھ بحث کے اس کا لہجہ اور اس کی بات لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑی کرخت قسم کی ہے، سخت قسم کی ہے، تو اس طرح کے معاملات میں نا آپ دوسرے کو جتنا مرضی چاہیں نا آپ اسے بات کو سمجھا نہیں سکتے ہیں، تو پھر وہاں پر بات کو تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ کر دیا جائے، گیپ لے آئے، رائٹ، اس کو سپیس دیں، اس کو ٹائم دیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ خیر، تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو آپ کے پاس اپنا جو ہے وہ قیدی چھڑانے کے لیے آیا ہوں جو آپ کے قبضے میں ہے، تو برائے مہربانی آپ اس کو نہ چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری گردن میں یہ تلوار کیوں لٹک رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تلوار جو لٹک رہی ہے، ظاہر بات یہ بتا رہی کہ تم ایک اچھے ارادے سے نہیں ہے، تو یہ کیوں لٹک رہی ہے؟ تو چونکہ ابھی ریسنٹلی غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تلواروں سے ہی کفار کے بہت سارے جو سردار تھے ان کی گردنیں ان کے تن سے بدن سے الگ کر دی گئی تھیں، تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ تلوار اگر ایسے لٹکی ہوئی ہے یا نہیں لٹکی ہوئی ہے، اس کا کیا فائدہ؟ یعنی آپ نے تو اس تلوار کا تو منہ اللہ نے پہلے ہی نکارا کر دیا، آپ نے بدر کے دن ہمارے پاس تو کچھ رہنے ہی نہیں دیا۔ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر سچ بولو کیسے آئے ہو؟ اس نے عرض کیا، میں تو اسی غرض سے آیا ہوں جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اور صفوان بن امیہ حتیم کے پاس بیٹھے قلیب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ پھر تم نے یہ کہا، اگر میں مقروض اور عیال دار نہ ہوتا نا تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیتا، اور پھر صفوان بن امیہ نے بھی تیرے سارے قرضے اور اہل و عیال کی کفارت پر اس شرط پر تو تیری ذمہ داری قبول کر لی کہ تو مجھے قتل کر دے۔ لیکن ہوا کیا، اللہ تعالیٰ تیرے اور اس گھنونے منصوبے کے درمیان حائل ہو گیا۔ عمیر تو یہ سن کر حیران رہ گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، جب آپ ہمیں آسمانی خبریں بتلایا کرتے تھے تو ہم انہیں تسلیم نہیں کیا کرتے تھے، ہمارا خیال تھا کہ آپ پر کوئی وحی وغیرہ نازل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن صفوان بن امیہ اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو کا تو ہمارے علاوہ کسی کو بھی علم نہ تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس کے بارے میں۔ اللہ کی قسم، اب مجھے یہ یقین حاصل ہو گیا ہے کہ یہ خبر اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو دی ہے۔ تو ایک دم سے جو لقب وہ شیطان قریش کا ساتھ لے کر آتے ہیں مکہ سے، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سفر جو ان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کروا رہا ہے وہ کس لیے کروا رہا ہے۔ وہ لے کر تو لقب آتے ہیں شیطان قریش کا، لیکن جب وہ مدینہ سے واپس مکہ کی طرف جاتے ہیں تو وہ لقب لے کر جاتے ہیں رضی اللہ عنہ کا۔ سبحان اللہ۔ تو کبھی کبھار بہت ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کروا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہمیں ایک بہترین شکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دینی ہوتی ہے، رائٹ؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اور پھر عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ کے لقب سے جاننے لگے، رائٹ؟ وہ کہتے ہیں، میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے آپ کے پاس لے آیا اور مجھے اسلام جیسی نعمت سے نواز دیا گیا۔ تو انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ فوراً جس کو ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ برے لقب دے رہے تھے، رائٹ، کہ یہ تو خبیث انسان ہے، یہ تو کمینہ انسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن کی تعلیم دو اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ کتنا پیارا دین ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے محبت کا کیا تقاضا ہے میرا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک مجھے کیا سکھا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان تھی کہ انہوں نے غیروں کو بھی اپنا بنا لیا۔ ہم اپنے اخلاق کی وجہ سے اپنے بہت قریبی لوگوں کو خود سے دور کر دیتے ہیں، رائٹ؟ تو تمام صحابہ کرام حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے آ رہا تھا تو مجھے بہت ہی برا دکھائی دیتا تھا، لیکن آج اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے یہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ تو یہ وحد صحابی ہیں جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمیر بن وہب مجھے میرے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ ایمان کی محبت، یہ محبت ہے میری پیاری بہنوں۔ تو دین جب سیکھنا ہے تو ایک دوسرے سے محبت کے لیے سیکھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کے لیے نہیں سیکھنا، کس کو کس کا کتنا آتا ہے، کس کو کتنا نہیں آتا ہے، رائٹ؟ تو یہ جو ابھی ابھی آئے ہیں اور جن کو دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا، ان کو بھی لقب فوراً مل گیا رضی اللہ عنہ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے سے موجود تھے ان کو بھی ٹائٹل یہی ملا ہوا تھا رضی اللہ عنہ۔ تو میرا اللہ کمیاں زیادہ نہیں دیکھتا، یہ تو ہم انسان ہیں جو کمیاں زیادہ دیکھتے ہیں اور اس کی دوڑ میں پڑے میں۔ میرا اللہ تو آپ کی دلوں کی نیت کو دیکھتا ہے، رائٹ؟ خیر، مکہ واپس یہ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے عمیر بن وہب جو مدینہ منورہ میں بڑی محنت سے دینی تعلیم حاصل کرنے لگتے ہیں، اور یہاں تک کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ بھی زبانی یاد کر لیتے ہیں۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی زندگی کے بڑے ہی قیمتی ایام اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے صرف کر دیے، اور جو بھی اسلام قبول کرتا تھا تو میں اسے بہت ساری تکالیف دیا کرتا تھا۔ اب میری یہ دلی خواہش، دلی تمنا یہ ہے کہ آپ مجھے مکہ معظمہ جانے کی اجازت عنایت فرمائیں تاکہ میں قریش کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دوں۔ اگر وہ میری بات تسلیم کر لیں گے تو بہت بہتر ہے، ورنہ میں نے اسی طرح کی دردناک اذیت دیا کروں گا جس طرح کہ میں صحابہ کرام کو دیا کرتا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معلوم تھا کہ ان کے ساتھ وہاں پر کیا معاملات ہونے والے ہیں،
رائٹ، کہ وہاں پر جائیں گے تو ظاہر بات ہے مشکلات بھی آئیں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانے کی اجازت دے دیتے ہیں، کیونکہ یہ وہاں کے ایک مشہور قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، اور مکہ میں جو آپ کا جو قبیلہ ہوتا ہے نا، وہ آپ کے لیے ایک شیلڈ بن جاتا ہے جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچانے لگتا ہے، رائٹ، اس دور کی بات کر رہی ہوں۔ ہے، وہاں پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سن لو، اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے پہلے میں کوئی بات بتاتی چلوں کہ صفوان بن امیہ ہر روز مدینہ سے آنے والے لوگوں سے پوچھا کرتا تھا کہ عمیر تم لوگوں کو کہیں نظر آیا، عمیر تم لوگوں کو کہیں نظر آیا، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ عمیر تو بس ایک دم سے یہ خوشخبری لانے والا ہے کہ جس نیت سے وہ گیا تھا اس نے وہ کام کر دیا۔ اور مکہ میں بھی وہ لوگوں کو اس چیز کا اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ غزوہ بدر کے بعد چونکہ لوگ بہت پریشان تھے، تو آپ لوگ پریشان ہو، میں جلد تم لوگوں کو کوئی خوشخبری سنانے والا ہوں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی آتا ہے اور وہ بتاتا ہے ہاں ہاں میں نے عمیر بن وہب کو دیکھا، پتہ وہ ایمان لے آئے ہیں۔ تو وہاں پر صفوان جو ہے نا وہ اونچی اونچی چیخنا شروع کر دیتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، عمیر ایمان لا ہی نہیں سکتا۔ تو خیر وہ تب عمیر کو پھر بہت برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ صفوان بن امیہ بھی فتح مکہ کے دن ایمان لے آتے ہیں۔ ان کی ایک الگ سے اسٹوری ہے، انشاءاللہ کبھی زندگی نے مہلت دی تو ہم ان کے بارے میں ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خیر عمیر بن وہب بڑی جان فشانی سے جو ہے نا وہ اہل مکہ کو دین کی دعوت دینے کے لیے دن رات مصروف ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان سے متاثر ہو کر اسلام بھی قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ اجر جزیل مینس لائک یو کین کال اٹ جنرس ریوارڈ، رائٹ، اور ان کی قبر پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلسل اپنی رحمت نازل فرماتا رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رائٹ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں ایک عرصہ تک تعلیم اور ارشاد کا فرض انجام دیتے رہے۔ پھر احد کے قبل جو ہجرت کر کے مدینہ آگے تھے، غزوہ بدر میں چونکہ یہ اسلام کے خلاف انہوں نے وہاں پر شرکت کی، لیکن اس کے بعد غزوہ احد میں، غزوہ تبوک میں، فتح مکہ میں اور بہت سارے مارکوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے اور اپنی تلوار کے انہوں نے جوہر دکھائے۔ خلفۂ راشدین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے عہد میں ابو بکر صدیق کے عہد خلافت میں انہوں نے بہت سارے جنگوں میں، مہمات وغیرہ میں انہوں نے شرکت کی۔ حضرت عمر کے عہد خلافت میں عمیر بن وہب نے بہت سے مقامات بھی فتح کیے تھے۔ عمیر بن وہب نے حضرت عمر فاروق کے آخری عہد خلافت میں وفات پائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بارے میں اگر آپ اور مزید جاننا چاہیں ان کتابوں سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک دوسرے مہمان، میں نے آج آپ کو کہا تھا کہ دو لوگ آج آپ کے گھروں کے مہمان بنیں گے، وہ ہیں عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ۔ بہت ہی پیارے انسان۔ آپ میں سے کون کون جانتا ہے عبداللہ بن جحش کے بارے میں؟ اچھا، آپ جب ان کے خاندان کی بھی ہسٹری دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واؤ، ہم تو ان کے بارے میں جانتے تھے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوتے ہیں ہم، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ان ٹچ نہیں رہتے نا، کیونکہ ہم نے تو بہت ساری اور لوگوں کو اپنی لسٹ میں، فالوئنگ لسٹ میں شامل کیا ہوا ہے جن سے ہم آج کل انسپائر ہوتے ہیں، رائٹ۔ شازیہ سعید ماشاء اللہ عبداللہ بن جحش کے بارے میں جانتی ہیں، اور کون ان کے بارے میں جانتا ہے؟ چلیں آج ہم ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک بہت چھوٹی سی سٹوری ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو میں آج آپ کے سامنے لے کر آؤں گی، اور ان کے فیملی ٹری کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے والد کا جو نام تھا وہ تھا جحش ابن ریاب، رائٹ، اور یہ جو ان کی والدہ تھیں سبحان اللہ، امیمہ بنت عبد المطلب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں، رائٹ، میٹرنل آنٹ تھیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے 5 بچے ہیں۔ عبید اللہ بن جحش ابن جحش ان کا بیٹا، اس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جب ہم نے ہند بنت عتبہ کے بارے میں پڑھا تھا، رائٹ، اس میں ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا۔ یہ پہلے اسلام لائے، انہوں نے ابیسینیا کی طرف ہجرت بھی کی، اور ان کی جو بیوی تھی وہ ام حبیبہ تھیں، لیکن یہ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، اور یہ انہوں نے وہاں پر ہی وفات پا گئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ پھر بعد میں ام حبیبہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیا گیا تھا، رائٹ، جو نجاشی نے کروایا تھا، اور ان کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، رائٹ۔ پھر دوسری جو ان کی بیٹی ہم دیکھتے ہیں زینب بنت جحش، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں شامل ہو گئیں، اور ان کا پہلا نکاح کس سے ہوا تھا؟ جو ہم نے پہلے 2 لیکچرز میں بھی ان کا ذکر ہو چکا ہے، زید بن حارثہ کے ساتھ، رائٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بلے بیٹے کے ساتھ ان کا پہلا نکاح ہوا تھا، اور بعد میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں شامل ہوئیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حبیبہ بنت جحش بھی، یہ صحابیات میں آتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حمنہ بنت جحش، وہ کس کی بیوی تھیں؟ بہت ہی پیارے صحابی، مجھے ان سے بہت زیادہ پیار ہے، کبھی انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی ذکر کروں گی، میرے دل کے بہت زیادہ قریب، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ ان کی بیوی تھیں۔
آج جن کے بارے میں ایک چھوٹی سی سٹوری کو ہم جانیں گے وہ ہے عبداللہ ابن جہش، جو غزوہ احد میں شہید ہوئے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی یہ اولاد تھی، جن میں سے ایک جو ہے وہ عبداللہ ابن جہش ہیں، جن کے بارے میں آپ آج ہم تھوڑا سا پڑھیں گے، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اور ان کی کنیت ابو محمد ہے. آپ کی جو ہمشیرہ تھیں، جن کے بارے میں ابھی ہم نے فیملی ٹری میں دیکھا کہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں شامل ہو گئیں اور امہات المومنین میں شامل ہو گئیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارکم بن ابی ارکم کے گھر میں پناہ گزین ہونے سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا. یعنی کہ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ السابقون الاولون میں سے تھے، بہت پہلے اسلام قبول کر چکے تھے. اور آپ نے حبشہ کی طرف دونوں ہجرتوں میں آپ شامل ہوئے تھے، جو ابیسینیا کی طرف ہوئی تھی، پھر مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی تو اس میں بھی یہ شامل تھے. غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد غزوہ احد میں شریک ہوئے، لڑے اور اس میں شہادت نوش فرمائی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں شہادت سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے ان کا جو ہمارے سامنے آتا ہے. رائٹ، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے میدان بدر میں بہت کارہائے نمایاں سر انجام دیے، لیکن غزوہ احد میں تو آپ نے کمال ہی دکھا دیا تھا. اب وہ کیا تھا وہ دیکھتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک ناقابل فراموش واقعہ بیان کرتے ہیں. جب غزوہ جنگ احد شروع ہوئی تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ مجھے ملے، یعنی کہ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرما رہے ہیں، اور فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا نہیں کرو گے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ تو شہادت سے پہلے اب دعا کا جو منظر ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک گوشے میں الگ ہو کر بیٹھ گئے، کنارے میں الگ سے ہو کر بیٹھ گئے ایک نکر میں، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. میں نے کون؟ یعنی کہ یہ سعد بن ابی وقاص دعا کر رہے ہیں. رائٹ، میں آپ کو سوچنے کا ٹائم دیتی ہوں کہ ہم نے سعد بن ابی وقاص کے بارے میں پہلے کہاں پڑھا ہے. رائٹ، تو آپ تب تک سوچیے گا، اس واقعے کو بھی سنیں. وہ کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص دعا کیا کر رہے ہیں، پروردگار عالم، جب میں دشمن کے سامنے جاؤں اور میں جب اس کے ساتھ جب اپنی لڑائی شروع کروں، اور تو میری کوشش ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ دشمن بہت ہی بہادر ہو، جنگجو ہو، رائٹ، اور میں اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے، اور پھر مجھے اس پر غلبہ حاصل ہو جائے، میں اسے قتل کر دوں، اور پھر کیا ہو کہ اس کے سارے مال پر میں قبضہ کر لوں. رائٹ، اور یہ کوئی دعا بری نہیں تھی، یہ بہت اچھی دعا تھی. اگر کوئی بھی مسلمان کسی کافر کے ساتھ کے ساتھ اگر اس کی کوئی لڑائی ہوتی ہے تو وہ یہی کوشش کرے گا کہ میں اس کی جان بھی لوں اور اس کا مال بھی لوں، پھر اس کو پتہ چلے. رائٹ، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے ان کی دعا پر آمین کہا، اور پھر اللہ کے حضور خود دعا مانگنے لگے. اب ان کی دعا سنیے گا کیا تھی. ان کی دعا یہ تھی کہ الہی مجھے ایسے شخص سے مقابلے کی توفیق عطا فرمانا جو بہت زیادہ بہادر ہو، بہت تجربہ کار ہو، اور بہت بڑا جنگجو ہو، رائٹ، اور بہت طاقتور ہو، اور فقط تیری رضا کے لیے میں اس سے لڑوں. میں صرف تیری رضا کے لیے، جو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا، لوجہ اللہ، میں اس کے لیے صرف اس سے لڑوں. پھر کیا ہو آخر میں؟ وہ مجھ پر قابو پا لے، وہ مجھے قابو کرنے میں کامیاب ہو جائے، یعنی کہ وہ مجھ پر قابو پا لے. پھر کیا ہو؟ وہ میری ناک بھی کاٹ دے، میرے کان بھی کاٹ ڈالے، اور پھر جب میں اس حالت میں قیامت کے دن تیرے حضور پیش ہوں تو اللہ کا، یعنی کہ مجھ سے یہ سوال ہو کہ وہ اللہ سے کہنے کہ یا اللہ تو مجھ سے یہ سوال کرے، عبداللہ کس لیے تیری ناک اور کان کاٹے گئے تھے؟ کس نے یہ تیرا حال کیا تھا؟ ایسا کیسے ہو گیا تھا؟ تو پھر میں تجھے کہوں خدایا یہ تیری رضا کی خاطر تھا، اور آپ کی طرف سے مجھے یہ جواب ملے کہ تو بالکل سچ کہتا ہے، یعنی کہ اگر یہ تیری طرف سے کیا گیا تھا، تو نے اللہ کے لیے کیا تھا، تو پھر یہ قبول بھی ہو گیا. سبحان اللہ. تو حضرت صاحب بن نبی وقاص فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن جہش کی یہ دعا میری دعا سے بہت بہتر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول بھی کر لیا. میں نے اس کو شام میں دیکھا، اسی جنگ میں جب شام میں دیکھا گیا تو انہیں قتل کر دیا گیا تھا، انہیں شہید کر دیا گیا تھا، اور دشمنوں نے ان کی ناک اور کان کاٹ کر ایک درخت کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا انہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن جہش کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں شہادت کا شرف عطا کیا. اور جیسا کہ ان کے ماموں سیدہ شہدہ حضرت میر حمزہ کو شہادت کا اعزاز بخشا گیا تھا، انہی کے ساتھ ہی اماموں اور بھانجے دونوں کو ایک ہی قبر میں دفنا دیا گیا تھا. خیر، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پکیزہ آنسو ان کی قبر کو سیراب کر رہے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دفنا رہے تھے اور بھینی بھینی خوشبو پھیل رہی تھی اور یہ سب چیزیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم یہ زندگی جتنی بھی جی لیں، آخر ہم نے لوٹنا تو اللہ کے پاس ہی ہے. کیوں نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو شہادت جیسی موت نصیب فرمائے جو دین کے لیے ہو.
آمین اللہم آمین۔ تو یہ تھے عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ۔ آپ مجھے بتائیں کہ سعد بن ابی وقاص کا، یہ تو سعد بن ابی وقاص ان کے اپنے بارے میں جو دعا کر رہے تھے، عبداللہ بن جحش کی دعا اسی دن قبول کر لی گئی رضی اللہ عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کب تک زندہ رہے تھے؟ اور چلیں کب تک زندہ، کیا انہوں نے کون سی بڑی جنگ جو ہے نا وہ لڑی تھی؟ اور ان کا ہم نے کہاں پر پڑھا تھا، کس لیکچر میں تھوڑا سا ان کے بارے میں پڑھا تھا؟ انہوں نے جنگ قادسیہ لڑی تھی، رائٹ؟ حضرت سعد بن نبی وقاص کے بارے میں ہم نے وہاں پر پڑھا تھا۔ اور جب ہم نے تابعی، کون سے تابعی کے بارے میں پڑھا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عامر بن عبداللہ تمیمی کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے، رائٹ؟ جو وہ اپنا سامان ان کے پاس لے کر جاتے ہیں، جو بھی انہوں نے وہاں سے اکٹھا کیا ہوتا ہے جنگ سے، اور پھر حضرت سعد بن نبی وقاص ان کے پیچھے آدمی کو بھجواتے ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈر دے رہی ہوں تاکہ پیچھے چیزیں آپ کو یاد رہیں، اور پلیز ان کو یہ اس لیے میں کہتی ہوں کہ یہ صرف ایک دفعہ سننے سے نہیں ہوئیں گی یہ چیزیں آپ کو یاد، آپ کو ان کو بار بار سننا پڑے گا، آپ ان کو بار بار پڑھنا پڑے گا۔ اور مجھے امید ہے کہ جو لوگ اپنا ہوم ورک کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اس کے بعد، تو ان کا علم پختہ ہو جاتا ہے۔ سنی سنائی باتیں ہمیں وقتی طور پر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، ذہین ہیں، ہمیں یاد رہیں گی، لیکن جو لوگ ہوم ورک کرتے ہیں، سنتے ہیں، ہوم ورک کرتے ہیں، پھر ان کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں، تو پھر ان کا علم پختہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ سے۔ خیر، آپ ان کے بارے میں مزید ان کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا ریفلیکشن ٹائم ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں ہستیوں سے آج کیا کیا سیکھا۔ دیکھیں، ایمان جیسی ہدایت جب نصیب ہو جاتی ہے تو انسان دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ بے نیاز ہو گئے تھے۔ پہلے جب اسلام نہیں لائے ہوئے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو اس سے پہلے ان کی زندگی میں کیا ٹینشن تھی؟ وہ بڑے مقروض ہیں، رائٹ؟ تو ان کو ان کی جو وہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، وہ اپنی اولاد کو کیسے، ان کی معیشت بہت زیادہ خراب ہے، فائنینشلی وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، ان کے معاملات ساری اس ٹینشن جو ہے نا، ان کی ٹینشن کا مرکز یہ چیزیں تھیں، رائٹ؟ لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے تو سوچا ہی نہیں کہ صفوان بن امیہ کے ساتھ تو میں نے یہ وعدہ کیا ہوا، تو پیچھے میرے اہل خانہ کا کیا ہوگا، ان کو کون سپورٹ کرے گا؟ کیوں؟ جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو پھر ہمارا توکل مکمل طور پر کس ذات پر ہو جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہو جاتا ہے، رائٹ؟ پھر ایمان جو کہ سب سے زیادہ پسندیدہ رشتہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایمان لانے پر اظہار کیا، تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا فوراً، تو محبتوں اور نفرتوں کے جائزے لینے ہیں، یہ سب اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ ہم نے ذاتی طور پر جب ہم دین کے لیے کام کرتے ہیں نا، تو ہمیں کسی کے ساتھ پرسنل نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ پرسنل بعض اوقات بہت سارے لوگ آپ پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر آپ خالص اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں نا، پھر آپ لوگوں کے ساتھ پرسنل نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ اللہ کے لیے کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے تو بعض اوقات لوگ آپ کو بے وقوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، دین پر کام کرنے والے لوگوں کو بعض اوقات لوگ بے وقوف اسٹوپڈ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے تو اس کو ہم جو مرضی کہہ دیں، اس کے بارے میں ہم جو مرضی بات کہہ دیں، اس پر تو کوئی اثر ہی نہیں کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کے رویوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ ہماری محبتیں خالص دین کے لیے ہوتی ہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کو قرآن سکھایا گیا، قرآن جب ان کو سکھایا جا رہا ہے تو اس میں کسی صحابی نے انہیں پچھلی غلطیوں پر تانے نہیں دیے، بلکہ محبت سے خوش آمدید کہا ان کو۔ تو جب ہمارے سامنے اگر کوئی انسان ہوتا ہے، تو ہم اگر وہ جس نے انسان اپنی زندگی میں کچھ غلطیاں کی بھی ہوتی ہیں اور وہ اسے بھلانا بھی چاہتا ہے، تو ہمارا رویہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کو بیچارے کو بھولنے نہیں دیتے، ہم اس کی پرانی غلطیوں کو بار بار یاد کرواتے ہیں، اس کی غلطیوں کو۔ تو یہاں پر تو اس کی پچھلی کسی غلطی کو نہیں، کسی نے نہیں کہا کہ تمہارا نام تو پتہ ہے پہلے شیطان قریش تھا لقب تمہارا، لیکن اب تو دیکھو تمہیں اسلام نے اتنا بڑا لقب دے دیا رضی اللہ عنہ، کسی طرح کو کوئی معاملہ نہیں، بلکہ محبت سے ویلکم کیا جا رہا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز کہہ رہے ہیں اپنے لیے۔ تو ہدایت ملتے ہی قرآن سیکھنا شروع کر دیا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ پہلے میں جا کر اپنے کام کر لوں تھوڑا سا تاکہ قرضے اتار لوں، پھر سوچوں گا، پھر کروں گا، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ جب دین کو دل سے قبول کر لیا تو پھر اس کو سیکھنا بھی شروع کر دیا۔ تو ہم تو اپنی ماؤں کے پیٹ سے دین کو لے کر چل رہے ہیں میری پیاری بہنوں، تو زندگیوں کے بہت سارا حصہ گزر جاتا ہے، ہم دین کو سیکھ نہیں پاتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے، لیکن قرآن، حدیث اور سیرہ ان چیزوں کو سیکھنے میں دیر نہ کریں۔ زندگی کے سارے کام چلتے رہتے ہیں، جیسے ان کا قرضہ بھی پھر اتر گیا ہوگا، سارے معاملات اللہ تعالیٰ مدد کر دیتا ہے، زندگی کے سارے معاملات ہو جاتے ہیں، آپ کی ہنڈیاں بھی پک جاتی ہے، آپ کے بچوں کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، آپ اپنی گھر کی کلیننگ بھی کر لیتے ہیں، یہ سارے کام سب کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب آپ اپنی ترجیحات میں دین سیکھنا شامل کر لیتے ہیں نا، تو پھر باقی سارے آپ اپنے اسکیجول کو خود ہی سیٹ کر لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سارے معاملات سیٹ کر دیتا ہے۔ یقین جانیں،
میں نے جب تعلیم القرآن سٹارٹ کیا اساتذہ فرحت ہاشمی کے ساتھ، تو میری جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی، شی واز آلموسٹ لائک بیبی، شی واز 1.5 years old. تو مجھے سب نے کہا کہ تم تعلیم القرآن اسٹارٹ کر رہی ہو تو چھوٹی سی بچی ہے، کیسے کر لو گی یہ وہ. لیکن وہ پھر سب چیزیں انسان پلان کر لیتا ہے. میں نے اس کے سب پلان کی ہوئی تھی، میں نے اس کی کچھ ایکٹیویٹیز ڈیلی کی ایسی رکھی ہوتی تھیں جو وہ میرے پاس بیٹھ کے وہ کرتی رہتی تھی تاکہ وہ مجھے ڈسٹرب نہ کرے، وہ اس کے اندر انڈلج رہتی تھی. اور ظاہر بات ہے اب چونکہ اسکیجول سیٹ کیا ہوا تھا، کھانا بھی اس سے پہلے بنا لیتی تھی، بچوں کو بھی فیڈ پہلے کروا دینا، کلیننگ بھی ٹائم پر ہو جاتی تھی. اور یقین جانیں اس چیز کی برکتیں میں اپنے آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں، اپنی زندگی میں دیکھی. یہ سب کرنے کے بعد یقین جانے میں اپنے کاؤچ پر آرام سے بیٹھ کے چائے بھی پیتی تھی. میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے، آپ کرنے کے لیے تیار تو ہوں. خیر، تو اپنے وقت کا جائزہ لیں. اگر ہمارا وقت کہاں جا رہا ہے، اگر 1 گھنٹے کی یہ کلاس ہم نہیں لے رہے، یا جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بہت مصروف ہیں، ہماری روٹین بہت بیزی ہے، تو سوچیں جو آپ کی روٹین بیزی ہے نا، وہ وقت جا کہاں رہا ہے. میری پیاری بہنوں، آج جو لوگ اپنا ہوم ورک کرتے ہیں وہ تو اپنے ہائی لائٹ اس میں بنا لیں. ہم مصروف نہیں ہوتے ہیں، وہ ہماری ترجیحات ہوتی ہیں. اگر آج میں یہاں پر آپ کے پاس موجود ہوں تو یہ میری ترجیحات میں تھا کہ میں یہاں پر آپ کے پاس آؤں گی اور آپ میرے پاس آئیں گی یہ سننے کے لیے. یہ ہماری ترجیحات میں سے تھا. اگر میں کہوں کہ میں بہت مصروف ہوں اور میرے لیے کام کرنا بہت مشکل ہے، تو وہ پھر مجھے اپنی مصروفیت کا انالیسس کرنا پڑے گا. اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو میری مصروفیت ہے وہ کس چیز کی مصروفیت ہے. پھر مجھے کمپیئر کرنا پڑے گا اس چیز کے ساتھ کہ جو یہ کام ہے اور جو دوسری جس چیز کو میں مصروف کہہ رہی ہوں، آخر اس کے اندر لائک وہ میں انالیسس کروں کہ اس میں پھر بہتر کیا چیز ہے. میں نے اپنی ترجیحات کن چیزوں کو بنایا ہوا ہے، میرا وقت کن چیزوں میں جا رہا ہے. ان چیزوں کو دیکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اور جو ہوم ورک کرتی ہیں وہ اسپیشلی ایک پورا کارنر ریڈی کریں جس کے اوپر وہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے اپنے ریفلیکشن میں یہ چیز میں وہ لکھا ہے، اپنے ریمائنڈر کے طور پر لکھا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ چیزیں ہم سب کے بیک آف مائنڈ میں چلتی ہیں، ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ریمائنڈرز ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے لیے ورک کرتے ہیں، یہ ہمیں دوبارہ سے جگاتے ہیں. تو مجھے تو اپنے ٹیچرز کے ریمائنڈر بہت پسند ہیں، بہت زیادہ پسند ہیں. میرے ساتھ اس ٹائم میری تعلیم القرآن کے اور بھی اسٹوڈنٹس ہیں، اس ٹائم فرینڈز ہیں میری، وہ بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ جب ہمارے ٹیچرز ہمیں ریمائنڈرز دے رہے ہوتے ہیں، یقین جانے لگتا ہے کہ ابھی نئے سرے سے علم سیکھنا شروع کیا ہم نے. تو یہ ریمائنڈرز بہت بہترین ورک کرتے ہیں، بہترین طریقے سے ورک کرتے ہیں ہماری لائف میں. تو خیر، ایک دوسرے کو ملتے وقت سلام کریں، صبح بخیر، گڈ مارننگ کہنا، اور یہ سب چیزیں چلتی ہیں، ہمارے بچے آج کل یہی کہتے ہیں. لیکن ان کو ریمائنڈر دیں کہ بیٹے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم نے ایک دوسرے کو کہنا ہے، کیونکہ اسلام نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمیر کو کہ یہ اہل جنت کا سلام ہے. ٹھیک ہے، جب جنتی بھی قرآن میں آتا ہے نا کہ جب جنت میں شامل ہوں گے تو جو ان کا ویلکم کرنے کے لیے وہاں پر فرشتے کھڑے ہوں گے تو کیا ان کو کہیں گے سلام ہو تم پر، کیا ہے خوب بدلہ پایا اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا تھا. تو آج ہم نے آیت بھی ہوئی پڑھی نا، تصبرون، کیا پھر تم صبر کرو گے. تو یہ ساری چیزیں آپس میں ماشاء اللہ سے ایک چین کی طرح کنیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. خیر، اور یہ دنیا، جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کی تھی، تو دنیا مانگنے سے ہمیں منع نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن مجید میں تو ہمیں ایک بہترین دعا سکھا دی گئی ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رائٹ. تو یہ تو دعا سکھا دی گئی ہے. لیکن چونکہ عبداللہ بن جہش کے ہم جو دعا دیکھ رہے ہیں تو وہ ان کی ایک سوچ تھی اور ان کی ایک پریورٹیز میں وہ ایک چیز تھی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سب کچھ کرنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے، آپ دنیا بھی چاہیں اللہ تعالیٰ سے، آپ آخرت بھی چاہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اللہ سے آخرت اور اس کا چہرہ ہی پانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر بات ہے جنت، میری پیاری بہنوں، جنت میں بہت سارے، اگر 100 لوگ ہیں تو آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بات کرنی، اور وہ 100 کے 100 لوگ جنت میں جا رہے ہیں. رائٹ. اب جنت میں تو سب چلے گئے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو جنت میں درجات بھی اوپر نیچے ہوں گے نا. تو کوئی A+ گریڈ میں جنت میں جائے گا، جو C گریڈ میں جنت میں جائے گا، جو B گریڈ میں جنت میں جائے گا. تو جنت میں تو چلے جائیں گے، لیکن اگر جنت میں اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو جہنم سے نعوذ باللہ ہو کر وہاں پر جائیں گے. رائٹ. لیکن اگر جنت میں جانا ہے تو ہمیں A+ گریڈ چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو اس کے A+ گریڈ کی اگر ہم خواہش رکھیں گے تو ہمارا ویژن اگر اتنا بڑا ہوگا، ہماری کوششیں بھی اسی سکیل پر پھر ہوں گی. لیکن اگر ہم کہیں گے کہ جنت میں صرف ایک کونا پانا ہے تو ہماری کوششوں کا سکیل بھی بہت محدود سا ہو جائے گا. رائٹ. تو اپنی دعاؤں کا بھی جائزہ لینا ہے کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. اگر ہم یہاں پر دین سیکھنے کے لیے، کلاس سننے کے لیے آئے ہیں صرف اس لیے کہ میں جا کے صرف لوگوں کو سناؤں کہ تمہیں پتہ ہے مجھے ان کے بارے میں بھی پتہ چل گیا اور تم میں تو صبر ہی نہیں ہے، قرآن نے تو یہ کہا
اور اس طرح کی باتیں نہیں بھائی، ہم نے لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے دین نہیں سیکھنا، ہم اپنی ذات کو بہتر کرنے کے لیے دین سیکھ رہے ہیں، رائٹ؟ تو اپنی دعاؤں کا جائزہ لینا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کیا مانگ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں یہاں پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں، یہ وقت ہمارے لیے خالص اللہ کے لیے ہو جائے، اور جنت الفردوس میں جانے کے لیے بہترین حجت بن جائے. اس کی برکتیں آپ سب بہنوں کی زندگیوں میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے اہل و عیال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ شامل کر دیں. اور یہ علم کے ساتھ جو ہماری محبتیں ہیں، جو پیشن، مجھے بہت سارے میسیجز آپ کی طرف سے ریسیو ہوتے ہیں، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ محبتیں ہمیشہ ایسے ہی تر و تازہ رہیں، یہ محبتیں کبھی بھی دھیمی نہ پڑیں. اور یہاں پر آنا اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول و منظور فرما لیں. یہ علم ہمارے عمل میں لے آئے، یہ علم ہمارے عمل میں آئے گا تبھی یہ نافع علم ہوگا، رائٹ؟ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.